نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر قال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحون۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر اگر کوئی پریشان ہے، آج ہمارے اس معاشرے کے اندر اگر کوئی بے چین ہے تو پورے کرۂ ارض پہ نگاہ دوڑائی جائے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک، تو ہر سمت مسلمان آقا نامدار تاجدار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا، چاہے وہ مسلمان عرب کا ہے، چاہے وہ مسلمان عجم کا ہے، چاہے وہ مسلمان مشرق کا ہے، چاہے وہ مسلمان مغرب کا ہے، جس طرف دیکھو آج یہ مسلمان پریشان ہے، جس طرف دیکھو آج یہ مسلمان مغلوب ہے، جس طرف دیکھو آج یہ مسلمان مظلوم ہے، جس طرف دیکھو آج یہ مسلمان محکوم ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اسباب کے لحاظ سے، ملکوں کے لحاظ سے، افرادی قوت کے لحاظ سے آج کا مسلمان آج سے اگر 2 سال، 4 سال، 6 سال آپ پیچھے جائیں تو اس مسلمان سے اسباب کے لحاظ سے یہ مسلمان مستحکم ہے، وسائل کے لحاظ سے یہ مسلمان مستحکم ہے، افواج کے لحاظ سے یہ مسلمان مستحکم ہے۔ لیکن آج سے پیچھے جائیں آپ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور دیکھیں، تابعین کا دور دیکھیں، تبع تابعین کا دور دیکھیں، اولیاء صالحین کا دور دیکھیں، تو اسباب کے لحاظ سے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ملکوں کے لحاظ سے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن وہ لوگ مستحکم تھے، وہ پورے کرۂ ارض پہ غالب تھے، ان کی حکومتیں تھیں، دنیا کفر ان کی غلام تھی، ان کے پاس سب کچھ تھا۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں ہے۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ آج امت مسلمہ نے دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اس مشن کو چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیں، ایک بات ہمارے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ دین کے بہت سے شعبے ہیں، ہر شعبے کی اپنی فضیلت ہے۔ امامت کرنا یہ دین کا ایک شعبہ ہے۔ امامت کے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بیان فرمائے۔ خطابت کرنا، تصانیف کرنا، تحقیق کرنا، ایسے ہی دین کے بہت سے شعبے ہیں، ہر شعبے کے اپنے فضائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دین کے کسی شعبے کے ساتھ آدمی منسلک ہو جائے تو اللہ اس کی دنیا آخرت بنا دیتا ہے۔ لیکن اس کی مثال علماء نے جو لکھی ہے کہ یہ دین کے جتنے شعبے ہیں یہ ایک باغ ہے۔ جیسے ایک باغ کے اندر مختلف قسم کے درخت ہوتے ہیں اور وہ درخت پھلدار ہیں،
اسی باغ کے اندر ایک درخت سیب کا ہے، اسی باغ کے اندر ایک درخت انگور کا ہے، اسی باغ کے اندر ایک درخت امرود کا ہے۔ اس باغ کے اندر جتنے درخت ہیں اور وہ درخت پھلدار ہیں، ہر ایک کا ذائقہ اپنا ہے، ہر ایک کی افادیت اپنی ہے۔ اب اس باغ کو پانی چاہیے، اس باغ کو پانی ملے گا تو وہ باغ، اس باغ کے درخت جو پھلدار ہیں وہ ہرے بھرے رہیں گے، اور جب اس کا پانی رک جائے، جب اس باغ کے پانی کو روک دیا جائے، بند ہو جائے، وہ پانی خشک ہو جائے، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ باغ جو آباد تھا وہ غراباد ہو جائے گا۔ اس باغ کے اندر جو پھلدار درخت تھے وہ سارے درخت بے نور ہو جائیں گے، اس باغ سے کوئی انسان مستفیض نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس کا پانی روک دیا گیا۔ ایسے ہی دین کے جتنے شعبے ہیں، ان تمام شعبوں کے لیے سب سے اہم اور مضبوط جاندار شعبہ دعوت اللہ ہے۔ دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اس دعوت اللہ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر جو ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو بہترین امت دی ہے۔ یہ اللہ نے اس امت کو ایوارڈ دیا ہے، ایوارڈ۔ آج کوئی بادشاہ ایوارڈ دے، کوئی وزیر ایوارڈ دے، تو ہم گاؤں والے، علاقے والے، شہر والے کتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے اس نوجوان کو ملک کے بادشاہ نے ایوارڈ دیا ہے، اور جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر امتی کو ایوارڈ دیا ہے کہ تو بہترین ہے، تو دل نشین ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر 50 سال 60 سال ہے، اور سابقہ امتوں کی عمریں دیکھی جائیں 500 سال 800 سال 1000 سال۔ تو اس امت کو ایوارڈ اللہ نے کیوں عطا کیا؟ کہ اس امت کے ذمے اللہ نے یہ کام لگایا، دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ جب تک یہ دعوت اس امت میں تھی، یہ امت حاکم تھی، جب تک دعوت اللہ والا شعبہ امت میں مضبوط تھا، امت کے علماء میں مضبوط تھا، تو یہ امت حاکم تھی، یہ امت غالب تھی، یہ امت منصف تھی، یہ امت عادل تھی۔ دعوت اللہ والے شعبے کو اس امت نے چھوڑا، آج یہی امت مظلوم بن گئی، محکوم بن گئی، مغلوب بن گئی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اللہ والی محنت کا جو سلسلہ کوہ فران کی چوٹی سے شروع فرمایا تھا، عرب والوں کو بلایا، سردار بھی آئے، عربی بھی آئے، شہر والے بھی آئے، دیہات والے بھی آئے، گاؤں والے بھی آئے۔ تو ابو جہل نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہے محمد ہمیں تو نے یہاں کیوں بلایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے کہا کہ میں نے آپ کے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا، آپ نے مجھے کیسا پایا؟ تو مکہ والوں نے بیک وقت ایک زبان سب نے ہو کر کہا کہ 40 سال کا عرصہ آپ نے ہمارے اندر گزارا، ہم نے آپ کو امین پایا، صادق پایا، آپ سچے تھے، آپ سچے تھے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ابو جہل نے کہا، ہے محمد تو اتنا سچا ہے، اتنا سچا ہے
کہ تیرے جیسا سچا ماں قیامت تک جن ہی نہیں سکتی، تو اتنا سچا ہے۔ تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہر والوں کو، اہل مکہ والوں کو دعوت اللہ کی طرف بلایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ہے میرے شہر والو تم پڑھ لو لا الہ الا اللہ تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ، لا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، نہ لات نہ حبل نہ عزا، 360 جو آپ نے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں یہ سارے ہیچ ہیں، یہ فانی ہیں، یہ پتھر ہیں، الا اللہ، ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ تو عرب والے مخالف ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اللہ کو نہیں چھوڑا، مذاکرات کے میز پر آ گئے۔ ابو جہل، عتبہ، اور آقا علیہ السلام سے کہا کہ محبوب محمد ٹھیک ہے، آپ پہ وحی آتی ہے، آئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ آپ کہتے ہیں اللہ مجھ پہ احکام اتارتا ہے، بے شک اللہ احکام اتارے، آپ ان پہ عمل کریں، جو کریں، ہمیں آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن ایک کام آپ نہیں کر سکتے، مکہ کے اندر دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، دعوت اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ناکام ہو گئے مذاکرات۔ پھر وہ بیٹھے، مشاورت کی، ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ کوئی آفر دیں۔ کیا تھی آفر؟ وہ پھر مذاکرات کے ٹیبل پر آ گئے، مذاکرات شروع ہو گئے۔ ابو جہل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اگر عہدہ چاہیے، عہدہ، وزارت چاہیے، ہماری سلطنت میں جس عہدے کا آپ انتخاب کریں گے ہم آپ کا وہ عہدہ عطا فرمائیں گے، اور کوئی حسب والی عورت چاہیے، اچھے خاندان والی، اس سے ہم آپ کا نکاح کروانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر دعوت اللہ کو چھوڑ دو؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، دوسرے ہاتھ پہ چاند کو رکھ دو، میں تب بھی دعوت اللہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہی سبق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا۔ دعوت اللہ کو صحابہ کرام نے تھاما۔ جب دعوت اللہ کا شعبہ صحابہ میں مضبوط ہوا، اللہ نے فتوحات دینی شروع کر دی، شہروں کے شہر صحابہ نے فتح کر لیے، ملکوں ملک صحابہ نے فتح کر لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے تو 22 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، 64,65,000 مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ وجہ کیا تھی؟ دعوت اللہ، تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اور اللہ نے کتنا پیارا جملہ قرآن کریم کے اندر جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے ذکر فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس شخص سے اچھی بات، اچھا کلام کس کا ہو سکتا ہے جو لوگوں کو خالص اللہ کی طرف بلائے۔ آج امت میں جو بگاڑ آیا ہے، جو ملک، جو بر اعظم صحابہ کرام نے دعوت اللہ کے محنت کی وجہ سے فتح کیے تھے، آج کے اس مسلمان نے دعوت اللہ کو چھوڑا، وہ ملک ہم سے چھین لیے گئے، وہ ریاستیں ہم سے چھین لی گئی۔ جہاں پہ بخاری، ترمذی، سیاہ ستا، تفسیر پڑھائی جاتی تھی، وہاں پہ نعوذ باللہ آج گھوڑوں اور گدھوں کے استبل بنے ہوئے ہیں۔ دعوت اللہ کے شعبے کو چھوڑا، آج مسلمانوں کی نہ مسجدیں محفوظ ہیں، نہ مساجد کے امام، نہ خطباء، نہ علماء اور نہ عوام۔ اگر مسلمان چاہتا ہے میری مسجد محفوظ ہو،
میری مسجد مستحکم ہو، اگر مسلمان چاہتا ہے کہ میں محفوظ ہوں، میرا ملک محفوظ ہو، میرا ملک مستحکم ہو، تو اس مسلمان کو دعوت اللہ والے کام پہ آنا پڑے گا۔ اللہ نے کتنا بڑا ہم پہ احسان کیا ہے، ہم پاکستان والوں پہ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ ہمارے علماء، ہمارے بزرگان دین دن رات اس محنت کے لیے کوشاں ہیں کہ مسلمانوں کا ایک ایک بچہ، ایک ایک جوان، ایک ایک بزرگ، ہماری ماں، بہن، بیٹی اس کام کو سیکھے۔ دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لا الہ الا اللہ، یہ ہے دعوت، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آؤ اللہ کی طرف۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، بگڑیوں کو بنانے والا نہیں ہے، ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ حکومتوں، عہدوں سے میرے بھائیوں کچھ نہیں ہوتا، نہ حکومتوں کے اندر، عہدوں کے اندر اللہ نے کامیابی رکھی ہے۔ بہت سی مثالیں ہمارے پاس ہیں، ہمارے سامنے ہیں، بہت سی مثالیں ہمارے سامنے۔ فرعون بادشاہ تھا، اس کے پاس حکومت تھی، وہ ناکام ہو گیا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اللہ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے انہیں خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ جب ہم نے آپ کو فرعون سے نجات دی، ہم نے دریاؤں کو پھاڑ دیا، تمہارے لیے راستے بنا دیے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے آپ کو ان سے نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، فرعون اور اس کی پوری اہل اس کے اندر غرق ہو گئے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ اگر بادشاہت کے اندر کامیابی ہوتی تو فرعون کامیاب ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ حکومت تھی، نہ عہدہ تھا، لیکن دعوت اللہ والا شعبہ تھا، اللہ نے انہیں کامیاب کیا ہے۔ مال کے اندر اگر کامیابی ہوتی تو قارون کے پاس کتنا مال تھا، کتنا مال تھا قارون کے پاس، وہ کامیاب ہوا، وہ ناکام ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے انہیں کامیاب کیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، 1000 سال مگر 50 کم 950 سال دعوت اللہ والی محنت پہ انہوں نے محنت کی ہے، دعوت اللہ لوگوں کی، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ لیکن 950 سال کے بعد جنہوں نے ان کی بات کو مانا، دعوت اللہ والے شعبے کو مانا، وہ لوگ کامیاب ہو گئے، جودی پہاڑ پہ ان کی کشتی رکی، اور جنہوں نے نہیں مانا ناکام ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تو آج کا مسلمان بھی اگر دعوت اللہ والے شعبے پر مستحکم ہو جائے، دعوت اللہ والا شعبہ مضبوطی سے پکڑ لے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک کام کرے، دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کی تلقین کرے، خود بھی برے کاموں سے رکے، دوسروں کو بھی برے کاموں سے بچنے کی دعوت دے، یہ ہے دعوت اللہ۔ اچھے کام کرنے چاہیے، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس بظاہر کچھ نہیں تھا، مالی لحاظ سے، اسباب کے لحاظ سے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن ان کے دل کے اعتبار سے وہ صحابہ بادشاہ تھے، وہ بادشاہ تھے۔ پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا، رہنے کے لیے مکان صحابہ کے پاس نہیں تھا۔ اس کے برعکس آج میرے پاس پہننے کے لیے اچھا سوٹ بھی ہے، آج میرے پاس رہنے کے لیے اچھا مکان بھی ہے، آج کاروبار کے لیے میرا بزنس بھی ہے، لیکن نہیں ہے میری عملی زندگی کے اندر دین نہیں ہے۔ اس لیے امت مسلمہ سے گزارش ہے کہ دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اس شعبے پر آپ آ جائیں۔ اگر یہ امت مسلمہ اس شعبے پر آ جائے، یہی امت یہ پھر حاکم بنے گی، یہی امت پھر غالب بنے گی، دنیا کفر
جیسے پہلے مسلمانوں کا غلام تھا، دنیا کفر اس سے پہلے مسلمانوں کی غلام تھی، اور اگر آج کا مسلمان بھی دعوت اللہ والے شعبے کو مضبوطی سے پکڑ لے تو ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج کا بھی کفر مسلمانوں کا غلام بن کر زندگی گزارے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہماری بنیاد ہے، یہ اس مسلمان کی بنیاد ہے۔ اقرار باللسان تصدیق بالقلب، زبان سے ہم نے اس کا اقرار کیا ہے اور دل سے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اب یہ کلمہ یہ ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی کلمہ پڑھا، آج ہم نے بھی کلمہ پڑھا۔ ان کے کلمہ پڑھنے میں اور آج کے مسلمان کے کلمہ پڑھنے میں، آج کا مسلمان چاہے عرب کا ہے چاہے عجم کا ہے، فرق کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ کلمہ دل سے پڑھا تھا، اور وہ کلمہ اس کلمے کے ثمرات صحابہ کرام کے وجود پہ نمایاں طور پہ انسان دیکھتا تھا، نمایاں طور پہ۔ دور سے ایک صحابی رسول آ رہا ہو، غیر مسلم دیکھ کر پہچانتا تھا کہ یہ صحابی رسول ہے، یہ مسلمان ہے۔ آج ہم نے کلمہ پڑھا، ہم نے اپنی پہچان گما دی۔ آج مسلم اور غیر مسلم کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ معاشرے کے اندر، کسی فیکٹری کارخانے کے اندر آپ جائیں جہاں مسلم غیر مسلم اکٹھے کام کرتے ہوں، کسی سے کہو ان میں پہچان کرو مسلمان کون ہے غیر مسلم کون ہے، تو مسلمان پہچان نہیں کر سکتا مسلم کون ہے غیر مسلم کون ہے۔ اس گئے گزرے پرفتن دور کے اندر اللہ رب العزت نے میرے پاک سرزمین، میرے ملک کا انتخاب کیا ہے، میرے علماء کا انتخاب کیا ہے، جو گھر گھر، محلہ محلہ، شہر شہر جا کر اپنا گھر بار چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، ایک ایک کے دروازے پہ دستک دے دے کر لوگوں کو دعوت اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے خالق کائنات پوری امت مسلمہ کو دعوت اللہ پر آنے کی اور اس مشن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اللہ والا شعبہ ہمارا مضبوط ہوگا، ہمارے تمام شعبے مستحکم ہوں گے، چاہے وہ شعبہ امامت کا ہے، چاہے وہ شعبہ خطابت کا ہے، چاہے وہ شعبہ وزارت کا ہے، چاہے وہ شعبہ بادشاہت کا ہے۔ جب دعوت اللہ پہ بادشاہ آئے گا، ملک مستحکم ہوگا، وزیر آئے گا، علاقہ مستحکم ہوگا، خطیب آئے گا، امام آئے گا، تو دینی لحاظ سے عوام مستحکم ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز یہ کوشش کریں کہ پوری امت مسلمہ، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک جتنے مسلمان ہیں، جو کلمہ گو ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کو اپنے زندگی کا مقصد بنائیں، اس کلمے کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اس کلمے کے نیچے رہ کر زندگی گزاریں، اس کلمے کے معانی اور مفہوم کو سمجھ کر پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پھیلے تھے۔ جب تک ہم نہیں پھیلیں گے اس وقت تک نہ تو دین کی اشاعت ہو سکتی ہے اور نہ ہم دین کا غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے خالق کائنات امت مسلمہ کو دعوت اللہ والے مضبوط منشور کے اوپر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔